إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فيا أيها الناس فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمہ البیان۔ وہ بڑا مہربان ہے جس نے سکھایا قرآن، خلق الانسان جس نے پیدا کیا انسان کو، علمہ البیان اور پھر اسے بولنا سکھایا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمہیدات، تمجیدات اور تقدیسات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پاک کے واسطے ہے۔ وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، امام القبلتین، امام الحرمین، سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کی اطاعت اور فرما برداری نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے، اور جن کی نافرمانی سراسر تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے۔ حضرات گرامی، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے چار آیات مبارکہ مقدسہ مطہرہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، سورہ رحمان کی ابتدائی چار آیات مبارکہ ہیں۔ حضرات، یہ قرآن مجید خالق کائنات اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ وہ اللہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، وہ اللہ جس نے ہر چیز کو وجود بخشا، یہ اس رب العالمین کا برگزیدہ، عزت والا، معتبر، شان اور مقام والا کلام پاک ہے۔ عربی کا ایک محاورہ ہے، کلام الملوک ملوک الکلام، کہ جو بادشاہوں کا کلام ہوا کرتا ہے، بادشاہ کا کلام سارے کے سارے کلاموں کا بھی بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ تو گویا کہ یہ قرآن مجید خالق کائنات اس کا کلام ہے، تو یہ
دنیا کائنات کے اندر بولی جانے والی ساری کی ساری بولیوں کا بادشاہ ہے، اور یہ قرآن مجید سراسر ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یہ قرآن مجید رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، اور یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین نے آخری امت کے نصیبے میں رکھا ہے۔ یہ قرآن مجید سب سے اعلیٰ و عرفہ نبیوں کے سردار، نبیوں کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر اتارا گیا، اور اس قرآن مجید کو اتارنے کے لیے رب العالمین نے سب سے بہترین موسم رمضان المبارک اور رمضان المبارک کی بھی لیلۃ القدر کی افضل ترین رات کا انتخاب فرمایا۔ میرے بھائیوں، اس کتاب کا یہ اعلان ہے کہ لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ اس کتاب کا کھلا اعلان ہے۔ گویا کہ جو بھی کوئی اس کتاب کو کھول کر اس کی ورق گردانی شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے یہی چیلنج اس کے سامنے آتا ہے کہ اے لوگوں جو اس کتاب کو پڑھنے کے لیے جا رہے ہو، یاد رکھو اس میں کوئی کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے، یہ لا ریب کتاب ہے۔ گویا کہ اس کا ایک ایک حرف وہ بے عیب ہے، اس کی زیر اور زبر وہ لا ریب ہے، اس کا ایک ایک نقطہ وہ لا ریب ہے، اس کی ایک ایک شد اور مد وہ بھی لا ریب ہے، اس کا ایک ایک واقعہ وہ لا ریب ہے، اور اس کی ہر خبر وہ لا ریب ہے، اس کی ایک ایک آیت وہ لا ریب ہے، اس کا ایک ایک لفظ وہ لا ریب ہے۔ لا ریب فی، جو اس قرآن مجید کی ایک زیر زبر کے اندر، ایک ایک نقطے کے اندر کوئی آدمی شک کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ لا ریب فی کا اعلان یہاں موجود ہے۔ اور میرے بھائیوں، دشمنان اسلام نے اور دشمنان قرآن نے پہلے دن سے ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ بھی دشمنیاں کی ہیں، ان کی ذات پر حملے بھی کیے ہیں، ان کو زہر بھی دیا گیا ہے، میرے مصطفیٰ کے خلاف جنگیں بھی لڑی گئی ہیں، میرے مصطفیٰ کے صحابہ کو میرے بھائیوں جنگ کے میدانوں میں شہید بھی کیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف اسلام دشمنی ہے، وجہ صرف اور صرف قرآن کی دشمنی ہے، جو کہ ہنوز آج تک جاری ہے اور یہ جاری رہے گی قیامت تک۔ کافروں کی دشمنی میرے پیغمبر کے ساتھ بھی جاری ہے اور جاری رہے گی، اور قرآن مجید کے ساتھ بھی ان کافروں کی، مشرکوں کی دشمنی جاری تھی، جاری ہے اور جاری رہے گی۔ لیکن ہم بھی امت مسلمہ کے ہر مسلمان، ہر نوجوان، ہر میرا بزرگ، ہر میرا بھائی، ہر میرا بوڑھا بزرگ یہ اعلان کرتا ہے برسر ممبر انشاءاللہ الرحمن، ہم پہلے بھی ان سے مقابلہ کر چکے ہیں اور آج بھی برسر میدان ہے، مقابلہ کرتے رہیں گے۔ جو بھی میرے مصطفیٰ کے خلاف زبان بھونکے گی اس کی زبان کو گدی سے باہر نکال دیا جائے گا، اور جو قرآن کے خلاف گستاخی کرے گا انشاءاللہ اس کو بھی ہم کیفر کردار تک پہنچا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ نہ نبی کی ذات میں توہین برداشت کی جائے گی اور نہ ہی اس قرآن مجید کی توہین برداشت نہیں کی جائے گی انشاءاللہ۔ اس قرآن کی توہین برداشت نہیں کی جائے گی۔
اور ہم انتظامیہ سے بھی کہنا چاہتے ہیں، ابھی بھی انتظامیہ میرے پاس آئی، بات یہ ہے ہم پرامن لوگ ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی عزت کے اوپر ہر قسم کا امن قربان کریں گے ہم۔ اگر آپ چاہو، انتظامیہ چاہتی ہے ملک کے اس فضا کو، ایبٹ آباد کی فضا کو، ہم اگر آپ پر امن رکھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، تعاون ہوگا، لیکن قرآن کی عزت پر سودا نہیں کیا جائے گا۔ تو بات یہ ہے، انتظامیہ والے بھی سن رہے ہوں گے، یہاں پر موجود بھی ہیں میرے بھائیوں، ہم ان سے واشگاف الفاظ میں کہتے ہیں، صرف میں ہی نہیں، قرآن کی عزت پر یہ بچہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہے، قرآن کی عزت پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہے، نبی کے نام پر میرے بھائیوں، نام کی عزت کے اوپر کٹ مرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم امن چاہتے ہیں، ہم اپنے ملک کی فضاؤں کو برباد خراب نہیں کرنا چاہتے، لیکن آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ بھی ملک کے دشمنوں کو تحفظ نہ دیں، قرآن کے گستاخوں کو تحفظ نہ دیں، نبی کے گستاخوں کو آپ تحفظ نہ دیں، آپ سے بھی گزارش ہے ہماری۔ مسلمان ہر مصیبت برداشت کر سکتا ہے، مسلمان ہر دکھ برداشت کر سکتا ہے، مسلمان اپنے بچوں کو یتیم کروا سکتا ہے، مسلمان بیویوں کو بیوہ کروا سکتا ہے، مسلمان اپنے گھروں کو اجاڑ سکتا ہے، مسلمان اپنے مالوں کو نچھاور کر سکتا ہے، لیکن نبی کی ذات کی شان میں ایک لفظ گستاخی کا برداشت نہیں کر سکتا، مسلمان اللہ کے اس کلام کے اوپر ایک حرف بھی گستاخی کا برداشت نہیں کر سکتا، اور نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ جب تک آپ اس گستاخی کرنے والے ملعون کو تختہ دار پر نہیں لٹکاتے، اپنے آئین پاکستان کے تحت 295 کے تحت اس کو پھانسی کے پھندے پر نہیں لٹکاتے، ہم اس وقت تک چین سے بیٹھیں گے؟ ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ کمیٹی موجود ہے جس کے اندر انتظامیہ بھی ہے، جس کے اندر ہمارے مقتدر علماء کرام بھی ہیں، ہم کمیٹی کے فیصلوں کا بھی انتظار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم ابھی اس کمیٹی کے انتظامیہ کے فیصلوں کا انتظار کرتے ہیں، ہم بدامنی نہیں پھیلانا چاہتے، لیکن یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے، انتظامیہ کے ایمان کا یہ امتحان ہے کہ وہ اپنے ایمان کا ثبوت کس حد تک دیتے ہیں، وہ اپنے ایمان کا ثبوت دیں، اور اس گستاخ ملعون جو عمران نامی جوگنی کا رہنے والا، جس نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے، اس تک قرآن پہنچا کیسے ہے، اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، ہم اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، ہم اس ملعون پر لعنت بھیجتے ہیں، جنہوں نے اس تک قرآن مجید کے نسخے پہنچائے، ان پہنچانے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی جانی چاہیے، وہ بھی ملعون ہے، وہ بھی کافر ہے۔ یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد اور اساس پر قائم ہے، اس ملک کے اندر توہین برداشت نہیں کی جائے گی، یہ ہمارا ملک ہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہ ایمان والوں کا ملک ہے۔ میرے بھائیوں، اس ملک کی اساس لا الہ، اس ملک کے اندر کسی ایرے گیرے نتھو خیرے کو میرے پیغمبر کی توہین یا قرآن مجید کی توہین، میرے بھائیوں، اس ملک کے کسی باسی کو برداشت نہیں ہے۔ لہٰذا انتظامیہ سے گزارش ہے، بجائے اس کے کہ آپ علماء کے پاس آئیں اور ان سے آپ تعاون مانگیں، ہم تعاون کریں گے، لیکن آپ سے بھی گزارش ہے آپ اس کو فوری طور پر فوارہ چوک کے اندر پھندے پر اس کو لٹکا دیا جائے۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ آپ اس کے ساتھ ہیں؟ ہم ابھی پرامن ہیں، ہم پرامن ہیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، لیکن اگر تعاون کے اندر آپ نے دیر کی
تو پھر عوام کو باہر نکلنے سے کوئی بھی روک سکتا؟ اللہ اکبر۔ تو یہ تھا ایک پیغام میرا اپنی انتظامیہ کے حوالے سے۔ آگے آئیے میرے بھائیوں، جو میں نے آپ کے سامنے آیات مبارکہ پڑھی ہیں، کیا فرمایا؟ فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ وہ رحمان ہے، وہ کون ہے؟ وہ رحمان ہے۔ اللہ اکبر۔ یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا نا، اللہ علم القرآن، یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا کہ وہ اللہ ہے جس نے قرآن سکھایا، لیکن اس طرح نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا الرحمن علم القرآن۔ اللہ تو آپ کا ذاتی نام ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے، اور یہ جو رحمان ہے نا، رحمان، یہ تمام ساری صفتوں میں، اللہ کی ساری صفتوں میں سب سے چوٹی کی صفت رحمان ہے، سب سے چوٹی کی صفت رحمان ہے، اس لیے اس کو آگے لائے اللہ رب العالمین۔ فرمایا الرحمن علم القرآن، یہ رحمان اللہ پاک کا نام بھی ہے، صفاتی نام ہے، چوٹی کی صفت اس میں بیان کی گئی ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے اس کو بسم اللہ کے اندر بھی بیان کیا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ میں بھی اس رحمان کو لایا گیا، اور سورہ فاتحہ کے اندر بھی لایا گیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ فاتحہ میں بھی اس کو لایا گیا، بسم اللہ میں بھی اس رحمان کو لایا گیا۔ معلوم ہوتا ہے یہ چوٹی کی صفت ہے اللہ رب العالمین کی، اس لیے اس کو قرآن کے ساتھ نتھی کر دیا۔ توجہ کرنا۔ اور میرے بھائیوں، مشرکین مکہ اللہ کا نام مانتے تھے، اللہ کو خالق اور مالک مانتے تھے، اور اللہ کو اللہ ہی کہا کرتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے نبی، آپ ان کافروں مشرکوں سے آپ سوال کرتے ہو کہ زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہتے ہیں زمین و آسمانوں کا پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں۔ لیکن جب میرے پروردگار نے رحمان کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے رحمان ہم نہیں جانتے رحمان کون ہے، ہم رحمان کا انکار کرتے ہیں، ہم رحمان کو نہیں جانتے، ہم رحمان کو مانتے نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیغمبر آپ ان سے کہیے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایاما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی۔ اے میرے نبی کہہ دو اگر تم لوگ اللہ کہہ کر پکارو وہ بھی اللہ کا نام ہے، او ادعوا الرحمن، یا تم رحمان کہہ کے پکارو تو وہ بھی اللہ کا نام ہے۔ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں پروردگار عالم کے۔ تو معلوم ہوتا ہے یہ رحمان اللہ پاک کی چوٹی کی صفت ہے، چوٹی کی، اسی لیے اس کو بسم اللہ میں بیان کیا اللہ کے بعد۔ اور یہاں پر قرآن مجید کے ساتھ اس کو نتھی کیا ہے، قرآن مجید کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ رحمان کا معنی ہے رحمت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، رحمتوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، یہ ہے رحمان کا مطلب۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے رحمان فی الدنیا و رحیم فی الآخرہ، رحمانیت کا مظاہرہ دنیا میں ہوتا ہے اور رحیمیت کا مظاہرہ آخرت میں ہوگا۔
تو دنیا میں رحمانیت کا مظاہرہ اللہ اکبر آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اپنوں سے بڑھ کر بیگانوں کو دے رہا ہے. یہ رحمانیت کا مظاہرہ ہے. اپنوں کو دال ساگ پہ راضی کر لیتا ہے اور بیگانوں کو, انکار کرنے والوں کو, کافروں کو میرے بھائیوں دنیا کی ہر نعمت اس نے عطا کر رکھی ہے کہ کل ان کو ارمان نہ رہ جائے. اپنوں کو دال ساگ پہ راضی کر لیتا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے رحمان, رحمت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر. تو میرے بھائیوں کبھی اس کو رحمان کے ساتھ دعا بھی کر لیا کرو. ایک صحابی اس کے ساتھ منافق سفر پر روانہ ہو گئے مدینہ سے مکہ کی طرف. مختصر بیان کرتا ہوں. راستے کے اندر ایک جگہ پر پڑاؤ کر لیا دونوں نے, اور جناب جب یہ مسلمان سو گیا, مومن آدمی سو گیا اور یہ منافق بیدار رہا, اس نے اٹھ کر تلوار نکالی اور اس کو لگا قتل کرنے. وہ بھی بیدار ہو گیا مسلمان. اس نے دیکھا یہ کیا بن گیا, یہ بھی تو مسلمان ہے, یہ مجھے کیوں مارنا چاہتا ہے. اس نے کہا بھائی تو بھی تو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے, کیوں تو میرے خون کا پیاسا ہو گیا ہے. وہ کہنے لگا نہیں نہیں میں کوئی مسلمان نہیں, میں تو ظاہری طور پر مسلمان ہوں. میں تیری گردن اتاروں گا, تیرا خون بہا دوں گا تاکہ تیرے محمد کے کلیجہ زخمی ہو جائے. اللہ اکبر. میں تیرے نبی کو تکلیف دینا چاہتا ہوں. اس نے فوراً لیٹے لیٹی آسمانوں کی طرف نگاہ کی اور آواز اللہ کے سامنے ایک ہی جملہ کہہ دیا, یا رحمانو اغثنی, یا رحمانو اغثنی, یا رحمانو اغثنی. اے آسمانوں والے رحمان میری مدد کر, اے رحمان ذات میری مدد کر, یا رحمان. رحمان کے ساتھ اس نے پکارا. تفسیروں کے اندر لکھا ہے ایک آواز آئی, گرجدار آواز آئی, اے کافر, اے منافق, خبردار, ٹھہر جا, اس کو قتل نہ کرنا. وہ گھبرا گیا کہ یہ آواز کس نے دی ہے. باہر بھاگا. وہ جو کھنڈرات تھے ان سے باہر نکلا تو دیکھا کوئی نظر نہیں آیا, اور پھر واپس آیا, آ کر پھر لگا تلوار مارنے. تو پھر اس نے کہا یا رحمانو, یا رحمانو اغثنی, اے رحمان میری مدد کر. پھر وہی آواز آئی, اے ظالم اس کو قتل نہ کرنا. اللہ اکبر. پھر وہ باہر نکلا, دیکھو کہاں سے آواز آئی. دیکھا تو کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا. پھر یہ واپس آیا تیسری بار, لگا تلوار چلانے. اس نے پھر کہا یا رحمانو, یا رحمانو اغثنی. اور یہ پھر زیادہ تیز آواز آئی, خبردار و ظالمہ اس کو قتل نہ کرنا. یہ جب باہر جو نکلا دیکھا تو جناب ایک گھڑ سوار آتا ہے. گھڑ سوار تیز رفتار آتا ہے. آتے ہی اس نے نیزہ اس کے پیٹ میں مار کے اس کو قتل کر دیا, جہنم رسید کر دیا. اندر آ کر اس کے ہاتھ پاؤں کھول دیے اور اس کو آزاد کیا. اور وہ آگے بڑھ کے اس نے گھوڑے کی لگام تھامی اور سوال کیا, مجھے یہ تو بتانا اے میری مدد کرنے والے, کون ہو اور کہاں سے آئے ہو. اس نے جواب دیا, میں کون ہوں یہ نہ پوچھو, کہاں سے آیا ہوں یہ نہ پوچھو. جس رب کو تو نے, جس رحمان کو تو نے پکارا ہے, اسی رحمان نے مجھے 7ویں آسمان سے بھیجا ہے. اس رحمان کے پاس سے آیا ہوں جس رحمان کو تو نے بلایا ہے, جس رحمان کو تو نے پکارا ہے, اس رحمان نے مجھے 7ویں آسمان سے بھیجا ہے. جب پہلی بار لگا تجھے مارنے, تو نے یا رحمان کہا
تھا، میں 7ویں آسمان پر تھا، مجھے حکم دیا گیا اس کو روک اور آواز دے، میں نے 7ویں آسمان سے آواز دی، اور جب دوسری بار لگا مارنے میں آسمان دنیا پہ پہنچ چکا تھا، میں نے وہاں سے آواز دی، جب تیسری بار لگا مارنے میں زمین پہ پہنچ چکا تھا، وہاں سے میں نے اس کو آواز دی، اور جس رحمان کو تو نے پکارا میں اس رحمان کا بھیجا ہوا تیرے لیے مددگار فرشتہ بن کے آیا۔ ہم لوگوں کو پکارتے ہیں یا غوث اعظم، یا فلاں پیر، یا فلاں قبر والے، یا فلاں فلاں فلاں۔ میرے بھائیو، آسمانوں پر تمہیں پیدا کرنے والا رحمان جو موجود ہے اس کو پکارا کرو، وہ تمہارے ساتھ رحمانیت کا معاملہ فرمائے گا، کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کر کے زمین پر آباد کیا ہے، بسایا ہے اس نے۔ جتنا وہ تمہاری دکھوں مصیبتوں سے واقف ہے، دنیا کی کوئی اور ذات واقف ہو سکتی؟ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے میرے بھائیو، یہ ہے رحمان، رحمت کا سمندر بے کراں جو ساری دنیا کو کھلا رہا ہے، ساری دنیا کے اوپر مہربان ہے، ساری دنیا کے کافروں، یہودیوں، مشرکوں، ہندوؤں، سارے کافروں کو اور سارے مسلمانوں کو، سارے جانوروں کو کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، اور ان سے محبت بھی فرماتا ہے۔ یہ ہے رحمان۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنی رحمتیں عطا فرما دے۔ اور میرے بھائیو، رحمت کی ضرورت ہر کسی کو ہے اور بڑی شدید ہے۔ رحمت کے بغیر کامیابی ہو سکتی؟ صحابہ نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ کو بھی اللہ کی رحمتوں کی ضرورت ہے؟ کیا آپ کو بھی اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَا أَنَا إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ۔ اے مجھ سے پوچھنے والوں، اللہ ذوالجلال کی قسم ہے، میں محمد کو بھی اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، میں محمد کو بھی اللہ کی رحمتوں کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ ہم سب فقیر اور محتاج ہیں، نبی بھی سارے اس کے محتاج ہیں۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ سارے کے سارے تم منگتے اور محتاج اور فقیر ہو، اللہ کے دروازے کے سارے نبی بھی، موسیٰ نے بھی کہا تھا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے میرے پروردگار، میں موسیٰ تھک گیا ہوں، ٹر کے تھک گیا، سفر کر کر کے، اللہ میں فقیر بن کے آیا ہوں، میں محتاج بن کے آیا ہوں، تو مجھے روٹی عطا کر۔ کس نے کہا تھا؟ موسیٰ نے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں فقیر ہوں۔ اللہ نے بھی کہا تم سارے کیا ہو؟ فقیر ہو، محتاج ہو۔ نبی بھی سارے، ولی بھی سارے، کتب و ابدال سارے، مسلمان سارے، مومنین سارے، سب کے سب اللہ کے دروازے کے محتاج ہو، فقیر ہو۔ تمہیں اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، اللہ کی رحمت مانگا کرو۔ قیامت کے دن فیصلے اعمال پر نہیں ہوں گے، اللہ کی رحمت پر ہوں گے۔ اللہ کی رحمتوں کے ساتھ لوگ جنتوں میں جائیں گے۔ اللہ سب کو میدان محشر کے اندر اپنی رحیمی عطا فرمائے، اپنی رحمت عطا فرمائے، اور ہم سب کو بلا حساب و کتاب اللہ جنتوں کا راہی بنا دے۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا، الرحمن، یہ رحمان چونکہ سب سے چوٹی کی صفت ہے، اس کے بعد فرمایا علم القرآن۔ اس رحمان نے چوٹی کی صفت کو بیان کر کے فرمایا، اس رحمان نے علم القرآن، تمہیں قرآن سکھایا ہے۔ اس رحمان نے تمہیں قرآن سکھایا ہے، تمہیں قرآن سکھایا ہے۔ توجہ کرنا مسلمانوں، اس رحمان نے چوٹی کی صفت بیان کی، پھر کہا علم القرآن، اس نے تمہیں قرآن سکھایا ہے۔
کتابیں تو اور بھی بہت تھی دنیا میں، علم تو اور بھی بہت تھے دنیا میں، سارے کے سارے علم نازل کرنے والا کون ہے؟ میں نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو اللہ نے ساری کائنات کے جتنے علم ہیں اللہ نے آدم کو سکھائے تھے، اور وہ علم اسی طرح اس کی اولاد میں منتقل ہوتے گئے۔ کس نے سکھائے علم؟ اللہ نے۔ لوگ آج بڑا اتراتے پھرتے ہیں جی فلاں نے جناب یہ ٹیکنالوجی بنا لی، فلاں نے یہ بنا لیا، فلاں نے یہ ایجاد کر لیا، فلاں یہودیوں نے، فلاں عیسائیوں نے، فلاں کافروں نے یہ کر لیا، فلاں چاند پہ۔ بھائی اس کی بنیاد ایک ہی ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، سارے علموں کا موجد اور اتارنے والا سکھانے والا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے آدم کو سکھایا سب کچھ، لیکن کسی کا ذکر، کسی علم کا اللہ نے یہاں ذکر نہیں کیا۔ انگلش، میتھ، سائنس، جیومیٹری، ڈاکٹریٹ کسی کا یہاں پر تذکرہ نہیں فرمایا، بڑے بڑے علوم و فنون کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ فرمایا وہ رحمان ہے، اس نے علم القرآن، چوٹی کا جو علم ہے اس کا تذکرہ کیا میرے رب نے۔ کون سے علم کا تذکرہ کیا؟ جو سب سے چوٹی کا علم تھا اس کا ذکر کیا کہ علم القرآن۔ معلوم ہوتا ہے رحمان جیسے چوٹی کی صفت ہے، قرآن بھی چوٹی کا، قرآن بھی چوٹی کا علم ہے میرے بھائی۔ یہ سب سے بڑی ڈگری ہے، سب سے بڑا معجزہ ہے، سب سے بڑی ہسٹری ہے، سب سے عالیشان کتاب ہے، اور سب سے بلند اس کا مقام ہے میرے بھائیو۔ اس لیے رب نے فرمایا علم القرآن، خصوصیت کے ساتھ رحمان کے بعد قرآن کو لے آیا، باقی علموں کا تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ یہ سب سے عالیشان علم تھا، کیونکہ یہ سب سے عظیم الشان علم ہے۔ اس لیے رحمان ساتھ قرآن، علم القرآن، ہم نے قرآن اتارا اور ہم نے سکھایا قرآن۔ مختصر کرتا ہوں، فرمایا خلق الانسان، توجہ کرنا مسلمانوں، یہ 2-3 باتیں ہیں بس۔ فرمایا رحمان، اس نے سکھایا قرآن، سب سے چوٹی کا علم قرآن، سب سے عالی شان کتاب قرآن، سب سے بلند مقام والی کتاب قرآن۔ علم القرآن، چوٹی کے علم کا ذکر کیا، باقی کسی علم کا تذکرہ نہیں کیا۔ پھر خلق الانسان، اس کو بھی ساتھ میں برابر کے بیان کر دیا۔ ہم خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ چوٹی کی چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، صرف چوٹی کی۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ صرف انسان کو کیا پیدا کیا؟ نہیں، اللہ نے تو بہت کچھ پیدا کیا۔ زمینوں کو پیدا کرنے والا وہ، آسمانوں کو پیدا کیا، سورج اور چاند کو پیدا کیا، ستاروں کو پیدا کیا، ان کی روشنیوں کو پیدا کیا، ہواؤں فضاؤں کو پیدا کیا، طوفانوں کو پیدا کیا، باد نسیم کو پیدا کیا، اور جناب یہاں پر پھلوں اور پھولوں کو پیدا کیا، خوشبو اور ذائقے کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا، درندوں کو پیدا کیا، پالتو جانوروں کو پیدا کیا۔ اس نے تو بہت کچھ پیدا کیا میرے بھائیوں۔ اس نے یہاں پر کتنی اور کم و بیش 18,000 مخلوقات ہے، سبھی کچھ اسی نے تو پیدا کیا، لیکن فرمایا خلق الانسان، کسی مخلوق کا تذکرہ نہیں کیا، زمین و آسمانوں کا ذکر نہیں کیا، اور دیگر پیدائشوں کا اللہ پاک نے ذکر نہیں کیا، ایک ہی مخلوق کا ذکر کیا، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، کیونکہ انسان چوٹی کی مخلوق ہے، کیونکہ انسان ساری مخلوقات سے بڑھ کر چوٹی کی مخلوق کون سی ہے؟ انسان۔ اور قرآن چوٹی کا علم ہے اور رحمان چوٹی کی صفت ہے، اس لیے ان کو ساتھ ساتھ بیان کیا میرے رب نے۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ پیدا تو فرشتوں کو بھی کیا نا، پیدا تو جنوں کو بھی کیا نا، لیکن کسی اور مخلوق کا ذکر خلق الانسان، قرآن کے بعد انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا۔
آگے آؤ، خلق الانسان علمہ البیان، علمہ البیان، علمہ البیان، فرمایا اس کو ہم نے بیان سکھایا، اس کو ہم نے بیان سکھایا، خلق الانسان، اس کو ہم نے بیان سکھایا، رحمان نے پیدا کیا، وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا، وہی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، ہاں پھر اس کو بولنا سکھایا۔ میرے بھائیو، یہ بولنا کیا ہوتا ہے پھر جس کا اللہ نے خاص طور پہ یہاں ذکر کیا؟ رحمان، قرآن، اور پھر انسان، اور پھر بیان۔ بیان کا ذکر کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے کہ انسان ممتازی بیان سے ہوتا ہے، انسان کی شان ہی بیان سے ہے۔ اللہ اکبر، انسان کی شان، میرے بھائیو انسان کی شان کس سے ہے؟ بیان سے ہے۔ اسی لیے انسان کو میرے رب نے دنیا جہان کی مخلوقات پر عزت عطا فرمائی۔ سنو قرآن مجید، فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد کرمنا، ہم نے انسان کو عزت عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی، ساری مخلوقات کے اوپر ہم نے عزت عطا فرمائی انسان کو پیدا کر کے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے اس کو سواریاں عطا فرمائی، فِي الْبَرِّ، خشکیوں کے اندر بھی سواریاں عطا فرمائی، وَالْبَحْرِ، اور سمندروں کے اندر بھی ہم نے اس کو جناب سواریاں عطا فرمائی، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے انسان کو پھر پاکیزہ ترین رزق عطا فرمایا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ساری کی ساری مخلوقات کے اوپر ہم نے انسان کو فضیلت عطا فرما دی۔ انسان کو ہم نے ساری مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی، کس طرح؟ علمہ البیان، اس کو بلوا کر، توجہ کرنا مسلمانوں، انسان کو بلوا کر، اس کو بولنے کی قوت دے کر ہم نے انسان کو فضیلت عطا فرما دی۔ میرے بھائیوں، بولنے کی وجہ سے باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ بھی ساری صفتیں ان کے اندر ہمارے والی موجود ہیں کہ نہیں؟ جوڑے انسانوں کے ہیں، جوڑے جانوروں کے بھی، جوڑے انسانوں کے ہیں، جوڑے جانوروں کے بھی ہیں۔ ہاں جی، مکان انسان بناتا ہے، مکان وہ بھی بناتے ہیں، دیکھتا انسان بھی ہے، دیکھتے وہ بھی ہیں، بولتا انسان بھی، کھاتا انسان بھی ہے، کھاتے وہ بھی ہیں، سنتا انسان بھی ہے، سنتے وہ بھی ہیں، چلتا انسان بھی ہے، چلتے وہ بھی ہیں، پکڑتا انسان بھی ہے، پکڑتے وہ بھی ہیں، نظام ہضم انسان کا بھی ہے، نظام ہضم جانوروں کا بھی ہے، ساری چیزیں رب نے جانوروں کو انسانوں سے بڑھ کے عطا فرمائی ہیں، لیکن انسان کیوں بنا؟ علمہ البیان، بولنے کی وجہ سے۔ یہ انسان کی چوٹی کی صفت ہے بولنا، انسان کی چوٹی کی صفت کیا ہے؟ بولنا۔ علمہ البیان، یہ تمہاری چوٹی کی صفت بولنا ہے، بولنا۔ مسلمانوں، آپ کھانے پینے کی وجہ سے انسان نہیں ہو، یا پھر آپ اونچی اونچی کوٹیاں محل بنگلے بنانے کی وجہ سے انسان نہیں ہو، اور یا پھر آپ بچے پیدا کر کے ان کو پالنا پوسنا اس کی وجہ سے انسان نہیں ہو، بلکہ انسان آپ تب ہو علمہ البیان، آپ اپنی زبان کو استعمال کرتے ہو۔ اللہ نے زبان جیسی
نعمت دے کر تمہیں چوٹی کی صفت عطا فرما دی ہے۔ اس علمہ البیان، یہ ہم نے تب آپ کو عطا فرمائی، زبان تب دی ہے کہ آپ اپنا دکھ سکھ بھی اس کے ساتھ بیان کر سکو، معاف الضمیر بھی بیان کرتے ہو، اور علمہ البیان، اس زبان بولنا تب سکھایا ہم نے کہ اس زبان کے ساتھ چوٹی کا علم قرآن ہے، اس کو آگے بیان کرو۔ تمہیں بیان اس لیے سکھایا ہے۔ علمہ البیان کی صفت، اس ایک بولنے کی وجہ سے انسان باقی تمام جانوروں سے اونچا ہے، ممتاز ہے۔ اور یہ بولنا ہم چغلی پر لگا دیتے ہیں، اس زبان کو ہم زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، اس زبان سے چغلی کرتے ہیں، اس بیان سے غیبت کرتے ہیں، اس بیان سے ہم گالی دیتے ہیں، اس بیان کو ہم غلط استعمال کرتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، علمہ البیان، رب نے بولنا اس لیے سکھایا تھا، چوٹی کی نعمت عطا فرمائی تھی تاکہ تو علمہ القرآن، اس سے تو قرآن بیان کرے جو چوٹی کا علم ہے۔ نوجوانوں، بطور خاص تمہیں میں مخاطب ہوں، علمہ البیان، اللہ نے آپ کو بولنا سکھا کر آپ کو انسانوں کی صف میں کھڑا کر دیا، چوٹی کی صفت بیان اور بولنا عطا کر دیا۔ اب خدا کے لیے اس بیان کو گندے گانوں میں، فلموں میں، ڈراموں میں استعمال نہ کرو، اس بیان کو گالی گلوچ میں استعمال نہ کرو، اس بیان کو قرآن میں استعمال کرو، حدیث میں استعمال کرو، تفسیر میں استعمال کرو۔ آپ اس چوٹی کے علم کو اس بیان کے ساتھ استعمال کرو، تب تم صحیح معنوں میں انسان بنو گے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ انسان بندہ تب بنتا ہے جب اس چوٹی کی صفت بیان کے ساتھ رب کا قرآن بیان کرے، قرآن پڑھے بھی، قرآن پڑھائے بھی، قرآن سیکھے بھی، قرآن سکھائے بھی، کیونکہ قرآن چوٹی کا علم ہے، چوٹی کی کتاب ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے، باقی سارے کلام اس سے نیچے ہیں۔ انشاءاللہ باقی ماندہ موضوع آئندہ جمعے بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ آخر میں پھر یہ بات دہرا دیتا ہوں، ہم انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں اور کریں گے انشاءاللہ، لیکن اس کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم اپنے علماء کی جو کمیٹی بن چکی ہے، انتظامیہ کے ساتھ مل کر ہم اس کمیٹی کے فیصلوں کا ابھی انتظار کریں گے، لیکن اگر انہوں نے اس گستاخ اور اس ملعون کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا، یا اس کے اندر آئیں بائیں شائیں کی، یا پھر دیر کی، تو پھر رب کعبہ کی قسم ہے ہر مسلمان کٹ جائے گا، مر جائے گا، لیکن قرآن کی عزت کے اوپر حرف آنے نہیں دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔